پیرنٹس کو کرنے کے لیے اکنامک فیوچر اپنے بچوں کا، ہم یہ بات بھی بڑی اچھی آ چکی ہے کہ بھائی آپ کے بچے کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، آپ اس کے لیے پریشان، جتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اتنی خرابی پیدا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بچہ بھی اسٹریس میں ہو رہا ہے، آپ بھی پریشان ہیں، اور ایمانیات کے لیے بھی اس کے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ سب باتیں الحمدللہ طے ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد میری گفتگو میں کچھ عمومی تصورات پہ بات کروں گا، اور اس کے بعد 7 اسپیسیفک سجیشنز دوں گا پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ میں انہیں کیا کرنا چاہیے. پہلے میں ایک بات کروں گا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک گاڑی ہے جس کو صرف پیٹرول ڈلوانے کا شوق ہے، اور وہ روزانہ گھر سے نکلتی ہے، پیٹرول پمپ جاتی ہے، پیٹرول فل ہوتا ہے ٹینک میں، اور پھر واپس آتی ہے، اور اس کا پورا پیٹرول آنے جانے میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا روزانہ کا کام یہ ہے کہ وہ پیٹرول پمپ پہ پورا دن کھڑے ہو کر پیٹرول ڈلواتی رہے، اس کے بعد واپس آ جائے شام میں، اور پھر دوبارہ پیٹرول پمپ پہ آ جائے. تو یہ گاڑی آپ کو بہت بڑھیا لگے گی، بڑی زبردست لگے گی، یا مطلب کیسی لگے گی یہ گاڑی؟ اس گاڑی کو لوگوں نے صرف پیٹرول بھرواتے ہوئے دیکھا ہے، صرف پیٹرول ہی بھروانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، پیٹرول بھرتا ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، واپس آتے آتے پیٹرول، جتنا پیٹرول یہ اس میں آتا ہے وہ پیٹرول پمپ آنے جانے میں ہی کنزیوم ہو جاتا. اب وہ کیسی لگے گی یہ گاڑی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بننے جا رہے ہیں جس میں ہماری معاشی سرگرمیاں ہمارے لمحے لمحے پہ قابض ہو رہی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا. اور ایک ٹرینڈ جو میں دیکھتا ہوں کہ ہم جابس سے نکل کے انٹرپرینیورشپ کی طرف سوچنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے. اس کا بہت سے لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ بھائی اب میں اپنا کام کروں، پہلے میں کسی اور کے لیے کام کرتا تھا، اب میں اپنے لیے کام کرتا ہوں. تو اب میں چونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اب چونکہ میں اپنا کام کرتا ہوں لہٰذا اب تو میں پورا وقت اسی کو دیتا ہوں. تو اب وہ معاشی سرگرمی جو ہے وہ 24 گھنٹے پر پھیل گئی ہے، کہیں 18 گھنٹے پہ پھیلی ہوئی ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی ہوتی کس لیے ہے، یعنی زندگی کمانے کے لیے ہوتی ہے کیا، یا زندگی کسی اور کام کے لیے ہوتی ہے، اور کمانا جو ہے وہ ایک الگ کام ہوتا ہے. تو میں 2 اصطلاحات استعمال کرتا ہوں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف. یہ دونوں ایک چیز نہیں. اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈیفائن ہوتی ہے زیادہ کما سکنے، زیادہ مال جمع کر سکنے، اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لینے سے. تو ہم اپنے بچے کی یہ کیپیسٹی ڈیولپ کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس کا بہتر ہو جاتا ہے. کوالٹی آف لائف ڈیفائن ہوتی ہے تعلق نبھا سکنے، محبت کرنے، خوش رہ سکنے، خوش رکھ سکنے کی کیپیسٹی سے. تو ہماری ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے لیے جانے والا بچہ اور ایجوکیشن کے لیے بھیجنے والے پیرنٹس، وہ ایک ایلوژن میں ہم اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اچیو کرنا، ہیپینس اس سے آئے گی. تو ہیپینس اس سے نہیں آئے گی. کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ 2 الگ چیزیں ہیں، بالکل الگ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ بچے کی ارننگ ایبلٹیز ڈیولپ کرنا ایجوکیشن کا اگر کوئی گول ہو بھی سکتا ہے تو وہ 4تھے نمبر کا گول ہوگا. ایجوکیشن کا پہلے نمبر کا گول، دوسرے نمبر کا گول اور تیسرے نمبر کا گول کچھ اور ہے، اور اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 3 C's. بچے کا کانفیڈنس ڈیولپ کیا جائے، بچے کی کریٹیوٹی نرچر کی جائے، اور بچے کا کیریکٹر ڈیولپ کیا جائے. تو کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر اگر کسی بچے کا سلامت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ارننگ ایبلٹیز، خیال یہ ہے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ کما بھی لے گا. مطلب اس کو اپنی زندگی گزارنا اور کمانا بھی اسے آتا ہوگا. لیکن اگر یہ 3 کام ٹھیک سے نہیں ہوئے تو پھر اس کی زندگی میں پرابلمز ہوں گے. تو کچھ عمومی باتیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ ہماری زندگی میں جو
کمانے کا اور اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے یا ارننگ کی جو محنت ہے، ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ میری زندگی کے کم سے کم وقت میں ہو. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب آپ کیپٹلسٹ جو پروپوزڈ لائف فارم ہے اس سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالیں. اگر آپ بہت سہولت اور بہت کمفرٹ اور بہت کنوینئنس اور بہت لگژریس لائف چاہتے ہیں تو جتنا بھی کمائیں گے وہ کم پڑے گا. تو ایک اپروچ یہ ہے کہ بھائی میں بہت سارا کماؤں. دوسری اپروچ یہ ہے کہ بھائی میں ایک ایسی زندگی گزاروں جس میں بہت زیادہ کمانے کی ضرورت نہ پڑے اور کم میں زیادہ بہتر کوالٹی کی لائف میری ہو جائے. آپ کبھی کسی ایسے آدمی سے ملیں اپنی زندگی میں جس کی انکم کم نہ ہو لیکن خوشی سے دور ہو؟ کسی کو تو جانتے ہوں گے، بہت کماتا ہے اور بہت پریشان ہے اور وقت نہیں ہے اس کے پاس. ہم ایک ایسی لائف فارم کے قیدی ہو گئے ہیں جس میں نہ ہمارے پاس اپنے لیے وقت ہے، نہ اپنوں کے لیے وقت ہے، نہ اپنے کے لیے وقت ہے، نہ فطرت سے کوئی تعلق ہے، اور ہماری زندگی میں کمانے کی محنت ہر سال 20 منٹ کا اضافہ ہو رہا ہے. 100 سال پہلے کا آدمی اگر آپ دیکھیے 20 لوگوں کا خاندان ہوتا تھا، 15 لوگوں کا خاندان ہوتا تھا، ایک آدمی کماتا تھا اور 4 گھنٹے میں جو کما لیتا تھا وہ پوری فیملی کو چلانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اور اس وقت 4 لوگوں کی فیملی ہے اور اس میں ہسبینڈ اور وائف دونوں صبح سے شام تک جاتے ہیں کمانے کے لیے. گاڑی پورا دن پیٹرول پمپ پہ کھڑی رہتی ہے، پیٹرول بھرتا رہتا ہے، جتنا پیٹرول ٹینک میں بھرتا ہے وہ لے کے واپس آتے ہیں، پیٹرول ختم ہو چکا ہوتا ہے، اگلے دن پھر نکل جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے گھر پہ ہی کھڑی کر لیں گاڑی، مطلب نہ نکلیں بھائی. میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی کا، میں چونکہ کاؤنسلر ہوں، میرے پاس پیرنٹس بھی آتے ہیں، میرے پاس بچوں کی تعلیم و تربیہ کے حوالے سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور میں جب ان کی زندگی کا تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے میں یہ دیکھتا ہوں کہ حاصل کیا ہوا. تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ حاصل کوئی خاص حاصل نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا حاصل نہیں ہے جس کو وہ کہہ سکیں. اگر کچھ مال کما بھی لیا تو اس کو خرچ کرنے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے. آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو مال کما لیا لیکن خرچ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. تو زندگی جو ہے، کوالٹی آف لائف کو کیسے بہتر کیا جائے، یہ شعور ایجوکیشن کو دینا ہے. زندگی کا مقصد کمانا نہیں ہے، زندگی کا ایک مقصد ہے، کمانا اس کی کہیں ضرورت ہے، اور زندگی کے بہت سے مقاصد نبھانے کے لیے کمانا شاید ضرورت بھی نہ ہو. تو اگر ہم ایک فطری اور سادہ زندگی کی طرف جائیں گے، جس میں یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہماری ایجوکیشن کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ایسی زندگی کا تصور دے جس میں کمانے کی محنت بہت زیادہ یعنی دیکھیے ہمارا پرائم ٹائم، یعنی وہ ٹائم جب ہم بالکل فریش ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا سب سے اچھا وقت وہ تو نکل جاتا ہے کمانے میں. اور جب ہم بالکل تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کی شکل دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس وقت بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، بچوں کے پاس پہنچتے ہیں. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سب اصل میں ہمارا جو پرسیپشن آف لائف ہے اس کے غلط ہونے کی وجہ سے ہوا، اور ہم ایک ایسی لائف فارم کے قیدی ہیں جس کو ہم کویسچن نہیں کر رہے. تو میں جو بات چاہوں گا کہ ہمارے ذہن میں جائے، اس کانورسیشن سے یہ بات بھی نکل کے آئے کہ بھائی میرا ایک گول یہ ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھیں ہمارا اصل گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پہلے بچے جابس کرتے تھے اب اپنا کام کر رہے ہیں، پہلے وہ کسی اور کے لیے پیسے کماتے تھے اب اپنے لیے پیسے کماتے ہیں، پیسہ پہلے بھی خدا تھا، پیسہ اب بھی خدا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھائی میں اپنی ضروریات کو کم سے کم کروں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے کمانے کی محنت اس طرح کروں کہ وہ کم سے کم وقت میں ممکن ہو سکے، تاکہ میں اپنی زندگی میں کوئی ورتھ وائل کام کر سکوں. یہ بہت اہم بات ہے، چاہے آپ جاب کریں چاہے اپنا کام کریں. یہ بات درست ہے کہ آنے والے ٹائم میں
جابس جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے کم ہو رہی ہیں، لہٰذا بچے کے اندر ایک ایسا اسکل سیٹ ہونا چاہیے اور یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کام خود سے کر سکے، اور اس کو سیلف امپلائیبل ہونا چاہیے. یعنی ہمیں پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہماری یوتھ ان امپلائیڈ ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ سیلف امپلائیبل نہیں ہے. تو ان امپلائیبل سے سیلف امپلائیبل کی طرف بڑھنا ہے، وہ ایک الگ کام ہے، لیکن یہ رجحان بھی پیدا کرنا ہے کہ بھائی بس اتنا کافی ہے، مزید کیوں کماؤں. یہ بہت اہم بات ہے. وہ اس کے لیے یہ جملہ کہنا دشوار ہو رہا ہے، اتنا کافی ہے. یہ جملہ مشکل ہو گیا ہے زبان سے نکلنا، اتنا کافی ہے، اور نہیں اتنا کافی ہے. وہ ایجوکیشن جو ہمیں اس جملے کے بولنے کے قابل بناتی ہے کہ اتنا کافی ہے، وہ ایجوکیشن ہماری بچوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر یہ ایجوکیشن ہم نے اپنے بچوں کو دی تو وہ اکنامکلی بھی انشاءاللہ اسمارٹ ہوں گے، مطلب یہ پرابلم نہیں ہوگا. دوسری بات یہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا ہم اس کو کیسے فریز کریں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی ایک ایسا طرز زندگی جس میں اخراجات کم سے کم ہوں اور جس کے لیے معاشی تگ و دو یعنی ارننگ کی جو محنت ہے وہ کم سے کم دورانیے میں ممکن ہو سکے، تاکہ میں بندگی کے تقاضے نبھا سکوں، تاکہ میں خود ہی کے بامانی احساس سے دوچار رہوں، تاکہ میں تعلقات نبھا سکوں، تاکہ میں اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیہ کر سکوں، تاکہ میں سوسائٹی میں کوئی کنٹریبیوٹنگ انڈیویجول رہوں، تاکہ مجھے میرا جو یعنی مجھے اطمینان سے سجدہ کرنے کی توفیق ہو، اپنی پسندیدہ بریانی کو اطمینان سے کھانا نصیب ہو، اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ اطمینان سے بیٹھنا ممکن ہو، اپنی بیوی کے ساتھ سہولت سے بغیر کسی سینس آف ارجنسی کے کانورسیشن ممکن ہو سکے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس طرح کی زندگی میں آئیں گے، نہیں تو جلدی میں ہوتے ہیں. ہم سب کی زندگی ایک ارجنسی سنڈروم سے اسٹرک ہوئی ہوئی ہے، سب جلدی میں، اس لیے کہ آپ کا جو ٹائم ہے نا اس کی ویلیو مارکیٹ ڈیفائن کرتی ہے اور کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا اس وقت. تو ہم مارکیٹ کی دی ہوئی ٹرمز آف انگیجمنٹ میں اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں نکل رہے، ہم سوچ بھی نہیں رہے اس سے باہر نکلنے کا. تو یہ تو چند عمومی گزارشات تھیں. اب ہم آگے دیکھیں. ایک اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں انتہائی شریف آدمی کے پاس زیادہ کمانے کی سب سے زیادہ معصومانہ توجیہات دو ہوتی ہیں. اگر آپ پوچھیں کسی بہت شریف آدمی سے کہ یار تم اتنا زیادہ کیوں کماتے ہو، کیوں کمانا چاہتے ہو، زیادہ کمانا کیوں چاہتے ہو، تو وہ جواب دے گا بھائی میں زیادہ اس لیے کمانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیہ دے سکوں اور اپنی فیملی کی اچھی علاج معالجہ کرا سکوں. اس لیے کہ تعلیم و تربیہ مہنگی ہوتی ہے، علاج معالجہ مہنگا ہوتا ہے. اس کے پاس وہ علم نہیں ہے ایسی زندگی جس میں بیماریاں کم ہوتی ہیں، یا اگر بیماری آ جائے تو علاج ان ایکسپینسو کیسے ہوتا ہے، اس کے پاس وہ علم نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ علم عام ہو گیا تو ایک انڈسٹری بند ہو جائے گی. اسی طرح اس کے پاس یہ علم بھی نہیں ہے کہ بچے کے اندر رب کریم نے ایک نیچرل لرننگ سسٹم لگایا ہوا ہے جو سب کچھ سیکھنا چاہتا ہے، ہر چیز میں انٹرسٹڈ ہے، کچھ چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ ذہین نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے. آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے جتنا وہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے. ہماری نیکی کا جو سب سے بڑا بینچ مارک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویسے ہو جائیں جیسا پیدا ہوا وہ بچہ ہوتا ہے. حج کا سب سے بڑا انعام یہی ہے. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ بلا کا تھنکر نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے. یہ ساری صلاحیتیں ہم پیسہ خرچ کر کے اس کے اندر سے ختم کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل کسی کام کا نہیں رہتا، اور اس کے اندر صرف ایک خواہش باقی رہتی ہے کسی طرح کماتا رہوں، زیادہ کماتا رہوں. سب سے اچھا وقت وہ ہے جو کمانے میں نکل جائے. دیکھیں سب سے اچھا وقت وہ ہے جو کمانے کے بعد بچ جائے. سب سے اچھا وقت وہ نہیں ہے جو کمانے میں گزر جائے. تو پہلے تو ہماری یہ پرسیپشنز ٹھیک ہوں کمانے سے متعلق، اپنے بچے کی اپ برنگنگ سے متعلق. اب میں کچھ 7 اسپیسیفک سجیشنز دیتا ہوں. میرے پاس اب کتنا ٹائم ہے؟ 2-4 منٹ ہے، 10 منٹ ہے.
7 منٹ ہیں, چلیں. سب سے پہلی بات تو یہ